وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے دو اجزاء، فعل اور فاعل۔ فعل کی دو قسمیں، ماضی اور مضارع۔ ماضی جو ماضی کے بارے میں بات کی جائے گی، اور مضارع جس میں ہم حال اور مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا۔ ہر فعل میں فاعل ضمیر کی صورت میں موجود تھا، جس کو ہم نے پہچانا تھا انتا، انتما، انتم، یعنی تا تما تم اور تی تما تننا، تو اور نا۔ ہر فعل کے بنیادی 3 حروف ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا جلسا۔ جلس مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ جب ہم نے جیم کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر اور سین کے اوپر زبر لگایا تو ہمارا جملہ بن گیا جلسا، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹھا، یعنی غائب کے لیے استعمال کیا۔ تو ہمارا ہوا ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس کی حرکات سے، یعنی اس فعل کے اندر، جلسا کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جس کو ہم نے حرکات کی مدد سے پہچانا۔ اب جیسے میں لکھتی ہوں، کہا، لکھا، سنا۔ اب یہاں پر میں نے حرکات نہیں ڈالی کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ کہا کو کہا ہی کہنا ہے، ہم کیا نہیں کہہ سکتے۔ لکھا کو لکھا ہی کہنا ہے، ہم نے پہچانا بغیر حرکت کے، کیونکہ یہ ہماری زبان ہے۔ ہم اگر اس پہ پیش ڈال دیں گے لکھا تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنے گا۔ جس طرح سے سنا کے اوپر پیش ہے، ہم نے بغیر حرکت کے اس کو لکھا اور پڑھا، کیونکہ یہ ہماری زبان ہے، ہم نے اسے سمجھ لیا۔ اب اگر میں اس کے اوپر زبر ڈال دوں یا زیر ڈال دوں تو یہ لفظ بے معنی ہو جائے گا۔ عربی زبان میں پینے کو شریبہ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم اسے شریبہ پڑھیں گے یا شریبہ پڑھیں گے یا کچھ اور کر دیں گے، شروبہ پڑھیں گے، تو اس کا مطلب بے معنی ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم لکھا کو لکھا نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے شریبہ کو ہم شریبہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں خوش ہونے کو فریحہ کہتے ہیں، سننے کو سمیعہ اور تعریف کو حمیدہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا ہے، جیسے کروما، قربا، بعودا۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ ہر فعل کے بنیادی 3 حروف ہیں۔ 3 حروف میں پہلا حرف اور تیسرا حرف زبر ہوگا، مگر درمیان والے حرف کی حرکت بدلتی رہتی ہے۔ جیسے کبھی ہوگا فعلا، کبھی ہوگا فعیلا اور کبھی ہوگا فعولا۔ کب یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ یہاں پر ہم عربی زبان کے محتاج ہیں۔ جس طرح ہم کہا کو کہا نہیں کہہ سکتے، لکھا کو لکھا نہیں کہہ سکتے، بالکل اسی طرح ہم قروبا کو قربا نہیں کہہ سکتے۔ جملہ فعلیہ کو ہم مزید آج آگے بڑھاتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک فعل اور دوسرا فاعل۔ فاعل کے 2 اجزاء ہیں، ایک اسم ضمیر جس کے ساتھ ہم جملے بنا چکے ہیں، اور دوسرا اسم ظاہر۔ اب اسم ضمیر کون سا تھا؟ جیسے ہم نے کہا جلسا، تو اس میں تھا وہ بیٹھا۔ اگر ہم کہنا چاہتے ہیں زید بیٹھا تو ہم پھر کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے جلسا زیدن، زید بیٹھا ہے۔ جب ہم جملہ فعلیہ کو اسم ضمیر کے ساتھ بنائیں گے تو اسم ضمیر آپ کو پتا ہے کہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور ہم 14 کے 14 صیغے اس کے استعمال کر سکتے ہیں، 14 ضمائر یعنی۔ اور اسم ظاہر اگر ہم اسم کو نام کے ساتھ لکھیں یعنی اسم کو ظاہر کر دیں تو جملہ فعلیہ میں ہم صرف 2 صیغے استعمال کریں گے اسم ضمیر کے، پہلا والا اور چوتھا والا، یعنی ہوا اور ہیا۔ پہلا جو مذکر کے لیے استعمال کیا تھا اور چوتھا جو ہم نے مؤنث کے لیے استعمال کیا تھا۔
اب اگر میں کہوں میں بیٹھی تو میں کہوں گی جلستو. ایک اور جملہ فاطمہ بیٹھی تو یہاں پر ہم صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے جلست فاطمتو. جب ہم نے کہا کہ زید بیٹھا تو ہم نے جلسہ زیدن یعنی زید کے اوپر تنوین کا استعمال کیا، اور جب ہم نے کہا فاطمہ بیٹھی جلست فاطمتو ہم نے ایک پیش لگایا. ایسا کیوں؟ کیونکہ زیدن منصرف اسما ہے اور فاطمتو غیر منصرف اسما ہے. ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں. عربی عورتوں کے نام غیر منصرف اسما ہیں، اور غیر منصرف اسما میں نہ تو تنوین آتی ہے اور حالت نصب اور جر میں زبر لگائی جاتی ہے. اپنا دوسرا جملہ بناتے ہیں. ایک استاد داخل ہوا تو ہم کہیں گے دخل معلم. ہم نے 2 پیش لگا دیے، 2 زبر لگا دی، 2 زیر لگا دی، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ 2 استاد داخل ہوئے تو ہم کہیں گے دخل معلمانی. 2 استاد داخل ہوئے. ہم دیکھیں یہاں پر صیغہ نمبر 1 کا استعمال کر رہے ہیں. چاہے ہم واحد بنائیں، مثنیٰ بنائیں یا جمع بنائیں، اگر اس میں ظاہر ہے تو ہم وہاں پر صیغہ نمبر 1 کا استعمال کریں گے. دخل معلم، دخل معلمانی. اب اگر ہمیں جمع بنانی ہو تو بھی ہم صیغہ نمبر 1 کا استعمال کریں گے دخل معلمون. وہ سب استاد داخل ہوئے. اس کو مؤنث میں بناتے ہیں دخلت معلمتن. دخلت یعنی ہم نے صیغہ نمبر 4 استعمال کیا. دخلت معلمتن، دخلت معلمتانی، دخلت معلماتن. اب اگر ہمیں الف لام کا استعمال کرنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی خاص معلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے دخل المعلم. اب یہاں پر میم کے اوپر پیش کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے الف لام کا استعمال کیا اور یہ کسی خاص معلم کے لیے استعمال کیا ہے. دخلت معلمتو. اب یہاں پر الف لام کا الف حمزۃ الوصل ہے، تا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے. جب بھی ایسی صورت ہو تو پہلے ساکن کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے. اس کی مشق کے لیے آپ کچھ الفاظ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اس کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کیجئے. شریبا، فریحا، سمع، حمیدہ، کروما، قربا، بعودا. انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم جملہ فعلیہ کو مزید بڑھائیں گے اور اس میں مفعول کا استعمال کریں گے. جب تک کے لیے اپنا اور آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.